اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 8 چیپٹر نمبر 2، جس میں کتاب ایمان کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اس حدیث میں کتاب ایمان کے بارے میں بات کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی تشریح سے متعلق ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اور ایمان کا تعلق قول اور فعل ہر دو سے ہے، اور وہ بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تاکہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ ایمان میں اور زیادتی ہو، سورہ الفتح آیت نمبر 4، اور فرمایا کہ ہم نے ان کو ہدایت میں اور زیادہ بڑھا دیا، سورۃ الکہف آیت نمبر 13۔ اور فرمایا کہ جو لوگ سیدھی راہ پر ہیں ان کو اللہ ہدایت دیتا ہے، سورہ المریم آیت نمبر 76۔ اور فرمایا کہ جو لوگ ہدایت پر ہیں اللہ نے اور زیادہ ہدایت دی اور ان کو پرہیزگاری عطا فرمائی، سورہ محمد آیت نمبر 17۔ اور فرمایا کہ جو لوگ ایماندار ہیں ان کا ایمان اور زیادہ ہو، سورہ مدثر آیت نمبر 31۔ اور فرمایا کہ اس سورہ نے تم میں سے کسی کا ایمان بڑھا دیا، فی الواقعہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا ایمان اور زیادہ ہوگا، سورہ توبہ آیت نمبر 124۔ اور فرمایا کہ منافقوں نے مومنوں سے کہا کہ تمہاری بربادی کے لیے لوگ بکثرت جمع ہو رہے ہیں، ان کو خوف کرو۔ پس یہ بات سن کر ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ گیا، اور ان کے منہ سے یہی نکلا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سورہ آل عمران آیت نمبر 173۔ اور فرمایا کہ ان کا اور کچھ نہیں بڑھا، ہاں ایمان اور اطاعت کا شیوا ضرور بڑھ گیا، سورہ الاحزاب آیت نمبر 22۔ اور حدیث میں وارد ہوا کہ اللہ کی راہ میں محبت رکھنا اور اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی کرنا ایمان میں داخل ہے۔ راوا ابو داؤد عن ابی امامہ۔ اور خلیفہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے عدی بن عدی کو لکھا تھا کہ ایمان کے اندر کتنے ہی فرائض اور عقائد ہیں اور حدود ہیں اور مستحب و مسنون باتیں ہیں جو سب ایمان میں داخل ہیں، بس جو ان سب کو پورا کرے اس نے اپنا ایمان پورا کر لیا، اور جو پورے طور پر ان کا لحاظ رکھے نہ کو پورا کرے اس نے اپنے ایمان کو پورا نہیں کیا۔ بس اگر میں زندہ رہا تو ان سب کی تفصیلی معلومات تم کو بتلاؤں گا تاکہ تم ان پر عمل کرو، اور اگر میں مر ہی گیا تو مجھ کو تمہاری صحبت میں زندہ رہنے کی خواہش بھی نہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول قرآن مجید میں وارد ہوا ہے کہ لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو تسلی ہو جائے۔ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک صحابی اسود بن بلال نامی سے کہا تھا کہ ہمارے پاس بیٹھو تاکہ ایک گھڑی ہم ایمان کی باتیں کر لیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ یقین پورا ایمان ہے اور صبر آدھا ایمان ہے، راوا الطبرانی۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ بندہ تقویٰ کی اصل حقیقت یعنی کہنا کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ جو بات دل میں کھٹکتی ہو اسے بالکل چھوڑ نہ دے۔ اور مجاہد رحمہ اللہ نے آیت کریمہ شرع لکم من الدین علق کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ ٹھہرایا جو حضرت نوح علیہ السلام کے لیے ٹھہرایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد، ہم نے تم کو اور نوح کو ایک ہی دین کے لیے وصیت کی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت کریمہ شرع منہاج کے متعلق فرمایا کہ اس سے سبیل سیدھا راستہ اور سنت نیک طریقہ مراد ہے۔ اور سورہ فرقان کی آیت میں لفظ دعاکم کے بارے میں فرمایا کہ ایمانکم، اس سے تمہارا ایمان مراد ہے۔ یہ تھی اس حدیث کی تفصیل، اور آگے ہمیں اب اس حدیث کا اصل مفہوم بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو اس حدیث کی تفصیل جو ہم نے پہلے بیان کی ہے، اس کا اصل مفہوم یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بیان فرمایا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔